حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی والد یا والدہ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے اس دعا کے ذریعے اپنی اولاد کے لیے مانگا ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں، تو میں تجھے وہ عطا کرتا ہوں جس سے تیری نسلیں سنور جائیں گی۔ فرمایا کہ جو ماں یا باپ اس دعا کو معمول بنائے اس کی اولاد گمراہی سے بچتی ہے، فتنوں سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ دعا ہر مصیبت اور پریشانی اور نظر بد کے آگے روحانی حصار ہے اور دنیا و آخرت میں عزت پاتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر پڑھ کر ہمیں سکھائی۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، مکہ کی ایک روشن صبح تھی، سورج کی ہلکی کرنیں کعبہ کے صحن میں اتر رہی تھیں۔ حضرت عبد المطلب وقار اور فکر کے امتزاج کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے قریب ایک نورانی چہرہ لیے ننھا بچہ موجود تھا، وہی پوتا جس پر نظر پڑتے ہی ان کے دل میں روشنی بھر جاتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آج اس چہرے کی آنکھوں میں ہلکی سرخی اور جلن تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے یہی حال تھا، کبھی آنکھوں میں پانی آتا، کبھی روشنی برداشت نہ ہوتی۔ مکہ کے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا مگر آرام نہ آیا۔ عبد المطلب کی محبت اور فکر بے قرار تھی۔ وہ یاد کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے وصال کے بعد کیسے انہوں نے اس یتیم پوتے کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا، اور اب اس کی تکلیف انہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ قریش کا ایک معزز سردار قریب آیا اور ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھا: اے سردار مکہ، کیا ہوا؟ عبد المطلب نے آہ بھری اور کہا: میرے پوتے کی آنکھیں دکھتی ہیں، ہر علاج کر چکا مگر آرام نہیں آیا۔ اس شخص نے کہا: آپ فلاں بستی میں رہنے والے ایک راہب کے پاس جائیں، وہ دم بھی کرتا ہے اور دوا بھی دیتا ہے، بڑے بڑے مریض اس کے ہاتھ سے شفا پاتے ہیں۔ عبد المطلب کے دل میں امید جاگی، مگر رات بے سکونی گزری، کبھی پوتے کا چہرہ دیکھتے، کبھی دعا کرتے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھا مبارک ہاتھ تھاما اور سفر پر روانہ ہوئے۔ سورج چڑھ رہا تھا، ریت کی چمک آنکھوں کو چبھتی تھی، مگر عبد المطلب کی نظر صرف اپنے پوتے پر تھی۔ کبھی اس کے قدموں کو دیکھتے تو محبت میں آنکھیں بھیگ جاتی۔ دوپہر تک وہ بستی میں پہنچے اور راہب کے مکان کے پاس گئے تو دیکھا کہ دکان بند ہے۔ پریشانی کے عالم میں لوگوں سے پوچھا: یہ دکان کیوں بند ہے؟ جواب ملا: یہ راہب سال میں ایک بار یا 6 مہینے میں ایک بار اپنی دکان کھولتا ہے، آج صبح کھولی تھی اور فوراً بند کر دی، اب مہینوں بعد کھلے گی۔ عبد المطلب کے چہرے کی امید جیسے ماند پڑ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کے چہرے کی پریشانی کو دیکھا، پھر آہستہ سے نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ اچانک فضا میں ایک سکوت چھا گیا اور زمین ہلکی سی کپ کپ آئی۔ لمحہ بھر میں راہب کا مکان لرزنے لگا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اندر موجود راہب گھبرا کر بھاگا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں انجانا احترام بھر گیا۔ وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگا، کبھی قدموں سے لے کر سر مبارک تک، کبھی دائیں کبھی بائیں، جیسے وہ کسی پہچانی ہوئی ہستی کو دیکھ رہا ہو۔ پھر تیزی سے اندر گیا، پرانے اوراق اور صحیفے نکال لایا، انہیں پلٹتا پڑھتا اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر اس کے چہرے پر پہچان کی روشنی آ گئی اور وہ راہب بولا: اے سردار مکہ، آپ جس ہستی کو لے کر آئے ہیں وہ عام انسان نہیں، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہمارے صحیفوں میں ذکر ہے۔ یہ دنیا کے لیے رحمت اور سب سے بڑے رہبر ہیں۔ میں ان کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو انہی کا نام لے کر دعا کرتا ہوں اور مریض شفا پا لیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا: اس بیماری کا علاج تو ان کے اپنے لعاب دہن میں ہے، آپ ان سے عرض کریں کہ اپنی مبارک انگلی سے لعاب دہن نکال کر اپنی آنکھوں مبارک میں لگائیں، اللہ کے حکم سے فوراً شفا ہو جائے گی۔ عبد المطلب کے دل میں سکون اتر آیا اور وہ اس حقیقت کو اور گہرائی سے محسوس کرنے لگے کہ یہ بچہ صرف ان کا پوتا نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور راستے بھر ان کے دل میں وہ لمحے گونجتے رہے: مکان کا لرزنا، راہب کی حیرت اور وہ الفاظ
جو اس راہب نے کہے۔ یوں بچپن ہی میں یہ واقعہ اعلان کر رہا تھا کہ آنے والا وقت اس نور کو آسمانوں تک پہنچائے گا، اور اس کے وجود میں اللہ کی وہ شفا رکھی گئی ہے جو لفظوں میں نہیں سماتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ دراصل ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بے شمار ایسے واقعات رونما ہوئے جو انسانی عقل سے بالاتر اور قدرت الہی کا واضح نشان تھے۔ ان میں سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید کا نزول ہے، جو قیامت تک کے لیے ایک زندہ اور ابدی معجزہ ہے۔ یہ کلام ایسا ہے کہ جسے کوئی بشر اپنی قوت سے نہ لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ اس کا اسلوب، معانی، حکمت اور الفاظ کی ترکیب ایسی ہے کہ بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ عرب بھی عاجز آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، مگر کوئی نہ لا سکا۔ ایک اور عظیم معجزہ واقعہ شق القمر ہے۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نشانی دکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا اس طرف نظر آیا، پھر دونوں ٹکڑے دوبارہ جڑ گئے۔ یہ منظر مکہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حتیٰ کہ دور دراز کے مسافروں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے چاند کو دو ٹکڑوں میں دیکھا ہے۔ غزوہ بدر کا معجزہ بھی ایمان افروز ہے، جب مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار 1000 سے زائد تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر اتارے جو مسلمانوں کے ساتھ شریک قتال ہوئے۔ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے افراد کو دیکھا جو سفید لباس میں سوار تھے اور دشمن کو زخمی کر رہے تھے، حالانکہ وہ ہمارے لشکر میں نہ تھے۔ جب مسلمان خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت چٹان آئی، کسی کا پھوڑا اس پر اثر نہ کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پھوڑا لیا اور بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی، چٹان ٹوٹ گئی، اور آپ نے فرمایا مجھے فارس، روم اور یمن کے محلات دکھائے گئے ہیں۔ غزوہ تبوک میں پانی کی کمی کا معجزہ بھی مشہور ہے، جب ایک برتن میں تھوڑا سا پانی تھا اور ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو پانی آپ کی انگلیوں کے بیچ سے چشموں کی طرح بہنے لگا۔ سب نے وضو کیا اور پانی پیا۔ ایک اور عظیم معجزہ درختوں کا آپ کی طرف جھکنا اور سلام کرنا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیکھا کہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر آپ کی طرف آئے اور پھر واپس اپنی جگہ چلے گئے۔ بیماروں کا شفا پانا بھی آپ کے معجزات میں شامل ہے، جیسا کہ غزوہ خیبر میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو فوراً شفا یاب ہو گئے۔ کھانے کا بڑھ جانا بھی ایک معروف معجزہ ہے، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قلیل کھانا تھا مگر آپ نے پورے لشکر کو کھلایا اور کھانا پھر بھی باقی رہا۔ اسی طرح کے سینکڑوں معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ظاہر ہوئے، جو نہ صرف آپ کی نبوت کی دلیل ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں، اور یہ سب کچھ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ معجزات سے بھری ہوئی ہے، جن کا تذکرہ ایمان کو تازگی اور دل کو نور بخشتا ہے۔ سب سے عظیمی اور دائمی معجزہ قرآن مجید ہے، جو آج بھی ویسا ہی ہے جیسا 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ اس کا اسلوب، مانوی گہرائی، بیان کی قوت اور پیش گوئیوں کی سچائی ایسی ہے کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ عرب اور اہل علم عاجز آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے قیامت تک کے لیے انسانیت کو چیلنج دیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا ڈالو، مگر کوئی اس کی ہم سری نہ لا سکا۔ ایک عظیم معجزہ شق القمر کا ہے۔ جب کفار مکہ نے نشانی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک سمت اور دوسرا دوسری سمت چلا گیا، پھر دونوں دوبارہ جڑ گئے۔ نہ صرف مکہ والوں نے بلکہ دوسرے شہروں کے مسافروں نے بھی یہ خوبصورت منظر دیکھا اور بعد میں گواہی بھی دی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ دشمن 1000 سے زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جو سفید لباس میں گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خود دیکھا کہ یہ فرشتے دشمن پر حملہ آور تھے۔
پانی کا معجزہ کئی مرتبہ ظاہر ہوا۔ غزوہ تبوک میں ایک برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو انگلیوں کے بیچ سے چشموں کی طرح پانی جاری ہو گیا۔ سب صحابہ کرام نے وضو کیا اور پانی جی بھر کر پیا، پھر بھی برتن بھرا رہا۔ غزوہ خندق میں مسلمان خندق کھود رہے تھے تو ایک سخت چٹان آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو چٹان ٹوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے فارس، روم اور یمن کے محلات دکھائے گئے ہیں، یہ پیش گوئیاں بعد میں حرف بہ حرف پوری ہوئیں۔ کھانے کا بڑھ جانا بھی مشہور معجزہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھوڑا سا کھانا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے لشکر کو بلا کر کھلایا اور کھانا پھر بھی باقی رہا۔ بیماروں کو شفا دینا بھی آپ کا روشن معجزہ ہے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو فوراً شفا آ گئی۔ درختوں کا سلام کرنا بھی مشہور ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کو بلایا تو وہ جڑوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور حکم سے واپس بھی چلا گیا۔ جانور بھی آپ سے شکایت کرتے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹنی آئی اور شکایت کی کہ اس کا مالک اسے بھوکا رکھتا اور زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کیا کرو، معراج کا معجزہ سب سے نرالا ہے۔ ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کروائی گئی، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بارش کا برسنا بھی بارہا ہوا۔ ایک مرتبہ ایک بدوی آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی ہے، دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو فوراً بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی اور جس جگہ سے آپ گزرتے وہاں دیر تک خوشبو باقی رہتی۔ یہ سب معجزات صرف لوگوں کو حیران کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس لیے تھے کہ دل اللہ کی قدرت پر یقین کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے جلیل القدر صحابی تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے محب اور خدمت گزار تھے۔ ایک دن ان کے دو کمسن بیٹے گھر میں کھیل رہے تھے۔ بچوں کی کھیل کود میں کبھی کبھار ضد یا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، چنانچہ دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی چھری تھی، ایک بیٹے نے کھیل ہی کھیل میں دوسرے کو چھری مار دی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرا بیٹا خوف اور گھبراہٹ سے بد حواس ہو گیا اور بھاگتے ہوئے ایک کمرے کی چھت سے گر پڑا۔ گرنے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بھی جان کی بازی ہار گیا۔ گھر میں یکدم غم اور صدمے کی فضا چھا گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بیوی پر بھی سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور سیدھے مسجد نبوی میں آ گئے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دونوں بیٹے فوت ہو گئے ہیں، ایک نے دوسرے کو ذبح کیا اور دوسرا چھت سے گر کر مر گیا، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سنی تو رحمت و شفقت سے بھر گئے اور فرمایا اے جابر پریشان نہ ہو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دونوں بچوں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اپنے مبارک ہاتھ ان کے جسموں پر پھیرا اور چند کلمات ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے دونوں بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور گویا کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ماں باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، گھر والوں نے خوشی کے آنسو بہائے اور سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت کی گواہی دی۔ یہ معجزہ نہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور اللہ کی قدرت کا واضح ثبوت ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے صدقے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ
معدودہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں تھے تو اس زمانے میں ہی کئی غیر معمولی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ حضرت آمنہ کو ہر وقت ایک عجیب سا سکون اور نورانیت کا احساس رہتا، ان کے جسم مبارک سے خوشبو مہکتی اور جہاں سے گزرتی وہاں کے درخت جیسے ادب سے جھک کر سایہ فراہم کرتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ چلتے چلتے زمین کی کنکریاں اور پتھر حرکت کرتے گویا سلام عرض کرتے ہیں۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک عظیم نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ خواب ہی میں آواز آئی کہ اے آمنہ، تم تمام جہانوں کے سردار کو جنم دینے والی ہو۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے اطراف میں عجیب آثار ظاہر ہوئے، کعبہ کے گرد موجود بت گر پڑے، آسمان پر ستاروں کی چمک بڑھ گئی اور لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا منظر ہے۔ پھر وہ مبارک دن آیا جب 12 ربیع الاول کی بابرکت صبح کو مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی۔ روایت میں ہے کہ ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے حجرے میں ایک نور پھیل گیا جس نے پورے مکہ کو روشن کر دیا۔ اسی لمحے مدائن کسرا کے ایوان ہل گئے اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی اور بحر ساواہ کا پانی خشک ہو گیا۔ یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ دنیا میں وہ ہستی آ گئی ہے جو ظلمت کو مٹا کر ہدایت کا چراغ جلانے والی ہے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے معجزات ظاہر ہونے لگے۔ جب دودھ پینے کے لیے آپ کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر لے جایا گیا تو ان کے گھر میں برکتیں اتر آئیں۔ خشک بکریاں دودھ دینے لگیں، کھیت سرسبز ہو گئے اور پورا قبیلہ خوشحال ہو گیا۔ بچپن میں جہاں سے گزرتے درخت جھک جاتے اور پتھر سلام عرض کرتے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا اثر دلوں پر چھا جاتا۔ نبوت کے بعد بھی معجزات کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک رحمت للعالمین شافی المذنبین صاحب معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی والد یا والدہ اپنی اولاد کے لیے اس دعا کے ذریعے خلوص سے مانگتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، تو نے اپنی اولاد کے لیے مانگا اور میں ارحم الراحمین ہوں تو میں تجھے وہ عطا کرتا ہوں جس سے تیری نسلیں سنور جائیں گی۔ فرمایا کہ جو ماں یا باپ اس دعا کو معمول بنائے اس کی اولاد گمراہی سے بچتی ہے، فتنوں سے محفوظ رہتی ہے اور دنیا و آخرت میں عزت پاتی ہے۔ وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر پڑھ کر ہمیں سکھائی وہ یہ ہے: او ایزو کما بکلمات اللہ تاللہ من کل شیطان وحلہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ دیتا ہوں، ہر شیطان سے، ہر زہریلی چیز سے اور نظر بد سے۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کا پیار، نبی کی شفقت اور امت کے لیے رحمت کا آئینہ ہے۔ فرمایا کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو ہر روز یہ دعا پڑھ کر دم کریں وہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے، شیطانی وسوسوں سے بچتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی جم جاتی ہے، وہ بچہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں، اور وہ ماں باپ جن کی آنکھوں سے اولاد کے لیے آنسو بہتے ہیں وہ جب ہاتھ اٹھا کر خلوص سے اس دعا کو پڑھتے ہیں تو رب کریم عرش پر رحم کے ساتھ فرماتا ہے: اے میرے فرشتوں سنو، میری بندی آج میری بارگاہ میں میری امان مانگ رہی ہے اپنی اولاد کے لیے، تو میں نے اس کی اولاد کے قدم فتنوں سے ہٹا دیے ہیں، ان کے دلوں میں نور بھر دیا ہے، ان کی سانسوں میں میرے ذکر کی مہک ڈال دی ہے۔ اور فرمایا کہ جو باپ چاہے کہ اس کی نسل جنتی ہو، جو ماں چاہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، وہ اپنی دعا کو معمول بنا لے اور نبی کی سنت پر عمل کرے، اولاد کے لیے یہ دعا صبح شام پڑھے، کیونکہ یہ دعا نہ صرف ظاہری سلامتی بلکہ روحانی حفاظت کا بھی حصار ہے۔ کہ ایک اور نبی زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جو والدین کے دل سے نکلی تو نسل میں نبی پیدا ہو گیا۔ وہ دعا قرآن پاک میں یوں آئی: ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پس وہ دعا جس میں دل کے آنسو ہوں، وہ دعا جو سنت نبوی کے مطابق ہو، وہ دعا جو یقین اور امید سے بھری ہو، وہ دعا جو اولاد کے لیے فلاح اور ہدایت مانگتی ہو، ایسی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، بلکہ رب کریم اس پر ایسے کرم فرماتا ہے کہ نہ صرف اولاد نیک
ایک ہوتی ہے بلکہ نسلیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نماز، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔